مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرصے بریش پر۔ الحمدللہ آج ہم اسی شعر کے مد نظر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہربانی پہ، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بخشش پہ۔ مہربانی اور بخشش انسانیت کی یہ معراج ہے، یعنی انسان کے اونچے مرتبے پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہو۔ انسانیت کی معراج کیا ہے کہ آدمی اللہ کے بندے یعنی مخلوق خدا کو فائدہ، لوگوں کو فیض پہنچانے کی جو شخص اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ جس انسان کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ نہ ہو، بوڑھے کمزور لوگوں اور مصیبت زدہ اور ظلم کے ماروں کو دیکھنے کے بعد جس کا دل بے قرار نہ ہوتا ہو، وہ انسان کامل نہیں ہوتا۔ وہ انسان کامل نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی، کسی کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دیکھ کے اس کا دل نہ تڑپ اٹھے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو آج لوگ مزہ لیتے ہیں، اس کی تفریح اڑاتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھ کے اس تکلیف پریشانی پہ تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس تکلیف پہ غمزدہ نہ ہو کے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت کا معیار گر چکا ہے۔ آج انسان کی جو معراج تھی، انسان نے اپنے انسان ہونے کے مطلب کو بدل ڈالا ہے کہ انسان ہے اگر تو اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ اور انسانیت کی معراج یہ ہے کہ ہر کسی تکلیف زدہ کو دیکھ کے ہمارا دل بھی اس کی تکلیف میں تڑپ اٹھے۔ کوئی بیمار ہو، کسی کے پاس دوا کے لیے پیسہ نہ ہو، کسی کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے لیے انتظام کا ذریعہ نہ ہو، تو جب اس کی تکلیف اور پریشانی سنو تو تمہیں بھی تکلیف کا احساس ہو۔ اس کے لیے کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم دعا تم کر سکو کہ اللہ میں فلاں بندے کی امداد نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے وہ وسائل کہ جس کے ذریعے میں اس کی تکلیف کو دور کر سکوں، لیکن اے مولا تو سب کچھ پورا کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں گڑگڑا تو سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو، اسپتال کے بستر پہ تڑپ رہا ہو، بے شک ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، بے شک ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے درد کو نہیں ختم کر سکتے، لیکن کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا تو سکتے ہیں مولا اپنے بندے کو۔ تو یہ جو دعا دل سے نکلے گی، کب نکلے گی؟ جب ہمارے دل میں اس کی تکلیف کا احساس ہوگا، جب ہمارا دل اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھا ہوگا، تو یہ ہے انسانیت کی معراج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم و کرم سے پیش آؤ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا تمہارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارے ساتھ والا انسان تکلیف میں، اس کی تکلیف کو دور کر نہیں سکتے، اس کی تکلیف پہ ہم ہنس رہے ہیں، اس کی تکلیف کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت پہ ہمارے دل کو سرور مل رہا، اچھا ہوا پھنسا، اچھا ہوا پریشان ہے، تو یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم و کرم سے پیش آؤ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ رحم و کرم اور قربانی کری جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ مہربانی کرو، تم کسی کے ساتھ بہتری سے سلوک کرو، تم کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، نہیں، اگر تم اس نیت سے کھڑے ہوئے تو یہ تمہارا مطالبہ دنیاوی ہے۔ تم کسی کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو، کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو تو صرف اس لیے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، اس کا اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا رب ہم سے خوش بھی ہوتا ہے،
اور ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرتا ہے۔ آج بارہا لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، کہتا ہوں جاؤ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، بھائی کوئی تکلیف زدہ شخص آیا اور میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، تو میں نے کہا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں بھی گئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے وہ شخص تو ان کی تکلیف کو دور کر سکتا تھا۔ پھر جب کبھی میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے اور میں ملتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے، آپ کا کوئی وہاں معاملہ نہیں کیا اس کی تکلیف دور ہو جاتی؟ تو لوگ کہتے بھائی بہت لوگوں کی تکلیف دور کر چکے، آج کے زمانے میں جس کے ساتھ بھلائی کرو وہی برائی کرتا ہے۔ تو اگر یہ سوچیں گے کہ جس کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے، تو آپ کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر پائیں گے۔ آپ جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جب بھی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں، صلہ رحمی کریں، تو یہ سوچ کے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، یہ دنیا والے نہیں دیں گے۔ اور پھر اللہ آپ کو کہاں سے آپ کی مدد کر دے گا؟ آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوگی نیکی، اچھائی، بھلائی، اللہ آپ کے ساتھ کہاں سے بہتر معاملہ فرما دے گا یا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں غریبوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے رحم و کرم کا خاص قسم کا جذبہ تھا۔ سرکار غوث پاک کے اندر غریبوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک خاص قسم کا جذبہ اور تڑپ پائی جاتی تھی، اور اس سے آپ کی روح خوش ہوتی تھی اور اس سے آپ کو ایک لطف ملتا تھا۔ یعنی غوث پاک جب غریب، بوڑھے، یتیم، مسکین، جو لوگ تکلیف زدہ ہوتے تھے، جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، جب ان کے ساتھ کرم نوازی کیا کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ تو اس وقت میں غوث پاک کو بڑا لطف ملتا تھا۔ لوگ آج کے وقت میں بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے کون لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غوث پاک کی ذات کو دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جب بھلائی کی، حسن سلوک کیا، تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اور آگے فرمایا، حضرت عبداللہ جبئی کا بیان ہے کہ سرکار غوث پاک اکثر یہ فرمایا کرتے ہوئے میں نے آپ کو سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے سارے اعمال کا تجزیہ کیا۔ غوث پاک کیا فرماتے؟ میں نے جتنے بھی زندگی میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کی، درس دیے، لوگوں کو بیانات کیے، لوگوں کو علم سکھایا، میں نے زندگی میں جو اپنے اعمال تھے، جب میں نے سب کا تجزیہ کیا، اور فرماتے ہیں اور غور و فکر کر کے ساری نیکیوں کی چھان بین کی، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دنیا کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں۔ یعنی غوث پاک فرماتے میں نے اتنی عبادت کی، ریاضت کی، سب کیا، اور جب میں نے تجزیہ کیا اپنے اعمال کا اور پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں دو چیزیں تھیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسرا لوگوں سے محبت سے، اخلاص سے بات کرنا۔ فرماتے ہیں یہ وہ دو عمل ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوتے تو میں دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ فرماتے ہیں اگر مجھے دنیا بھر کے خزانے مل جاتے تو میں پورے دنیا میں جتنے بھی بھوکے ہیں میں اس خزانے سے ان بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد ابن خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی۔ غوث پاک کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی۔ ایک انسان کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھا، آپ کا دل تڑپ اٹھا ایک انسان کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر، اور آگے فرمایا کہ بلا تاخیر دریافت کیا کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ بلا تاخیر، بنا دیر کیے ہوئے غوث پاک نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے دریا کے اس کنارے جانا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ملاح کو اپنی مجبوری بتائی کہ میری یہ تکلیف ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو جب ملاح کو میں نے اپنی تکلیف اور پریشانی سے آگاہ کیا تو ملاح نے پھر بھی میری تکلیف کو نہیں سنا، ملاح نے مجھے دریا کے اس کنارے نہیں کیا۔ جب غوث پاک نے یہ سنا
کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو محرومی نہ ہوتی، مجھے یہ چھوڑ کے ادھر نہ جاتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی دریا کے کنارے چلا جاتا۔ اتفاق سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، مگر اس کی پریشانی آپ سے برداشت نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے آپ نے اور دعا کی۔ دیکھو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ پیسہ ہے تمہارے پاس نہ کچھ ہے، تو کم سے کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، اور دعا تبھی نکلے گی جب تمہارے دل میں اس کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ اٹھے گی۔ تب تم کچھ نہیں کر پاؤ گے تو اس کے لیے کم سے کم دعا ہی کرو گے، تمہارے دل سے الفاظ نکلیں گے۔ تو جب غوث پاک نے دیکھا کہ وہ شخص پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دریا کے اس کنارے نہیں جا پایا، تو غوث پاک نے کیا کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اب دعا کرنے کے بعد بس ہاتھوں کو پھیرا تھا، ایک شخص آتا ہے اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی غوث پاک کے ہاتھ میں دے جاتا ہے۔ غوث پاک اس تھیلی کو اس فقیر کو دے دیتے اور کہتے جاؤ یہ پوری تھیلی ملاح کو دے دینا، اور ملاح سے کہہ دینا کہ آج کے بعد زندگی میں، اشرفیوں کی تھیلی دے رہے ہیں، آج کے بعد زندگی میں اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو تو اسے دریا کنارے نہ چھوڑنا، اسے بھی پار لگا دینا۔ تو اس طریقے کے میرے غوث پاک تھے، اور اس طریقے کی ان کی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے ایک تڑپ تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک پریشان حال کے ہاں اس کی پریشانی آپ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ بہرحال غریب نوازی کا یہ بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ ابن سویب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سرکار غوث پاک غریبوں، کمزوروں اور مسکینوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے کہ امیروں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، بیچارے غریبوں کا حال پوچھنے والا کون ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں امیروں سے تو سب محبت کرتے ہیں، غریبوں کا حال پوچھنے والا کون ہے؟ بہت سی روایتیں گواہ ہیں کہ سرکار غوث پاک بے انتہا غریب پرور تھے، اور سرکار غوث پاک کے دربار عالیہ میں برابر طور پر امیروں اور غریبوں کو عزت دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا غریبوں کو عزت نہ دی جائے یا امیروں کو زیادہ عزت دی جائے، غریب ہو امیر ہو جو بھی غوث پاک کے آتا تھا اسے برابر عزت دی جاتی تھی۔ اس بات میں بھی سرکار غوث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ تو یہ میرے نبی کا طریقہ رہا کہ جو غم زدوں کو گلے لگا لے۔ تو میرے آقا نے تو ہمیشہ، اور دیکھیے اسلام میں پہلے کون لوگ داخل ہوئے، جو غلام تھے، جو پریشان حال تھے، جن پہ ظلم ہوئے تھے، نبی نے ان کو سمیٹا۔ مالدار طاقت والے تو بعد میں آئے جب فتح مکہ ہو گئی۔ تو میرے نبی کے بھی ساتھی کون تھے؟ جو غریب تھے، جو کمزور تھے، جو پریشان حال تھے، وہ میرے نبی کے ساتھ آئے، نبی نے ان کو پہلے سمیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی غریب پروری، لوگوں کے لیے رحم کرم اور بخشش ڈالے، اور ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دکھیاری امت کے دکھ میں شامل ہونے کی، ان کی تکلیفوں کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دکھ میں ہمارے دل آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، ان کی تکلیف کو ہم بھی محسوس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دل ضرور عطا فرما دے، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسان کو کامیاب بناتی، جس کے اندر سے یہ چیز نکل گئی، جو دوسرے کی تکلیف میں ہنسے، جو دوسرے کی مصیبت پریشانی میں جس کا دل خوش ہو، اس کے اندر انسان کی کوئی بھی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ انسان کی کیفیت، انسان کی کامیابی تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف میں جس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، دوسرے کو دکھ کو دیکھ کے اس کا دل تڑپ اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے، ہم سب کو ایسے انسانیت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، یہ رحم کرم اور فیاضی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور غوث پاک کے سچے پکے مریدوں میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلاموں میں ہمیں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب